بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں پر ایمان لانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے پر فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اس فرشتے کے ہاتھوں میں ایک پیمانہ ہے اور اس پیمانے سے گزر کر ہی پانی کا ہر قطرہ زمین پر آتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان والے دن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست پانی کو حکم دیا اور پانی کو سنبھالنے والے فرشتوں کو حکم نہ دیا، جس پر وہ فرشتے پانی کو روکتے رہ گئے، لیکن پانی نہ رکا بلکہ فرشتوں پر زور کر کے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ۔ ترجمہ: جبکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی۔ اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ پانی اللہ کا فرما بردار تھا لیکن فرشتوں پر سرکش ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے خزانے پر فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیمانہ ہے، ہوا اس میں سے گزر کر زمین پر آتی ہے، لیکن قوم عاد کی ہلاکت والے دن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو براہ راست چلنے کا حکم دیا اور ہوا کو سنبھالنے والے فرشتوں کو حکم نہ دیا۔ اس پر وہ فرشتے ہوا کو روکتے رہ گئے، لیکن ہوا زور کر کے چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ ترجمہ: ایک تیز و تند ہوا۔ وہ ہوا ان فرشتوں کی نافرمان ہو گئی تھی اور اللہ کی فرما بردار تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت بقیرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا۔ اس وقت وہ اپنے ایک بالا خانے میں تھے جس کے 4 دروازے تھے، اور مجھ سے کہا، اے بقیرہ، ان دروازوں کو کھول دو، کیونکہ آج میرے پاس کچھ ملنے والے آئیں گے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے میرے پاس آئیں گے۔ پھر اپنا مشک منگوا کر مجھ سے کہا، اسے ایک چھوٹے برتن میں پانی میں گھول کر لاؤ۔ میں گھول کر لائی تو مجھ سے کہا کہ یہ مشک والا پانی میرے بستر کے چاروں طرف چھڑک دو، پھر نیچے چلی جاؤ، وہاں تھوڑی دیر ٹھہری رہو، پھر جب تم اوپر آؤ گی تو میرے بستر پر کوئی چیز دیکھو گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں اوپر آئی تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بستر پر سو رہے ہوں۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا، میں نے جو مشک والی تھیلی تمہیں چھپا کر رکھنے کے لیے دی تھی وہ لے آؤ۔ وہ کہتی ہیں، میں مشک کی وہ تھیلی لے آئی۔ انہوں نے کہا، ایک پیالے میں پانی لے آؤ۔ میں پیالے میں پانی لے آئی۔ انہوں نے اس میں مشک ڈال کر اسے اپنے ہاتھ سے گھولا، پھر کہا، اسے میرے چاروں طرف چھڑک دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی ایسی مخلوق آنے والی ہے جو خوشبو تو سونگھ لیتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتی۔ پھر تم دروازہ بند کر کے نیچے اتر جاؤ۔ ان کی گھر والی کہتی کہ میں نے پانی چھڑک دیا اور نیچے آ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بیٹھی تھی کہ میں نے آہٹ سنی۔ میں اوپر گئی تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابن سعد ہی میں حضرت عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے جس میں یہ قصہ مختصر طور سے ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج رات میرے پاس فرشتے آئیں گے جو خوشبو تو سونگھ لیتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے، اور اسی طرح کے اور قصے تائیدات غیبیہ کے باب میں فرشتوں کے ذریعے مدد کے ذیل میں انشاءاللہ آئیں گے۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے کہا، اس بچے کو خوشخبری ہو، یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ گناہ کا زمانہ اس نے پایا، یعنی بالغ نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جو کچھ کہہ رہی ہو حق اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور جنت کے لیے کچھ لوگ پیدا فرمائے، اور ان کے جنت پہ جانے کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کیا جبکہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے، اور اللہ نے جہنم کی آگ کو پیدا کیا اور اس میں جانے کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ اس وقت کیا جبکہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے۔ حضرت ولید بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ وہ بیمار تھے، میرا اندازہ یہ تھا کہ ان کا اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے ابا جان، ذرا کوشش فرما کر مجھے وصیت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ جب لوگوں نے انہیں بٹھا دیا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم ایمان کا ذائقہ اس وقت چکھ سکو گے اور اللہ کے علم کی حقیقت کے حق تک اس وقت پہنچ سکو گے جب تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ گے۔ میں نے عرض کیا، اے ابا جان، مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی تقدیر اچھی ہے اور کون سی بری ہے؟ انہوں نے فرمایا، تم یہ سمجھ لو کہ جو اچھائی یا برائی تمہیں نہیں پہنچی
وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی، اور جو تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اے میرے بیٹے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، پھر اس سے فرمایا لکھ، چنانچہ اس نے اسی وقت وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تم اس حال پر مرے کہ تمہارے دل میں یہ یقین نہ ہو تو تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی جن کو ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، وہ بیمار تھے۔ ان کے ساتھی ان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنی مونچھوں کو کترواؤ اور پھر اسی پر جمے رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت کے دن آ ملو؟ اس میں آپ کے ایمان پر خاتمہ کی اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بشارت ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک مٹھی دائیں ہاتھ میں لی اور دوسری مٹھی دوسرے ہاتھ میں لی، اور فرمایا کہ اس دائنی مٹھی والے جنت کے لیے ہیں اور اس دوسری مٹھی والے اس جہنم کے لیے ہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس مٹھی میں ہے اور وہ کہاں جائے گا، تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں۔ اللہ کی ذات تو بہت بے نیاز ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے، اور ان سے کسی نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تو میں موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر جانے کے غم میں رو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسانوں کی دو مٹھیاں ہیں، ایک مٹھی جہنم کی آگ میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دو مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی نے کہا کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عباس، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ میرے قابو میں آ گیا تو میں اس کی ناک دانتوں سے ایسے کاٹوں گا کہ وہ کٹ کر الگ ہو جائے، اور اگر اس کی گردن میرے قابو میں آ گئی تو میں اسے کچل دوں گا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گویا کہ میں بنو فہر کی مشرک عورتوں کو خزرج کا طواف کرتے ہوئے اور ان کے سرین ہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ تقدیر کو جھٹلانا اس امت کا پہلا شرک ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پہلے تو یہ کہیں گے کہ شر اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے، پھر ان کا یہ برا اور غلط خیال انہیں اس پر لے آئے گا کہ خیر بھی اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا، وہ زمزم کے کنویں سے پانی نکال رہے تھے جس سے ان کے کپڑوں کا نچلا حصہ گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا، کچھ لوگوں نے تقدیر پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا، کیا ان لوگوں نے ایسا کر لیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، تقدیر پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ ترجمہ، تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے لگنے کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ یہی لوگ اس امت میں سب سے برے ہیں، نہ تو ان کے بیماروں کی عیادت کرو، نہ ان کے مردوں کی نماز جنازہ پڑھو۔ اگر مجھے ان میں سے کوئی نظر آ گیا تو میں اپنی ان دونوں انگلیوں سے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر تقدیر کے انکار کرنے والوں میں سے کوئی میرے پاس آ جائے تو میں اس کے سر کو کچل دوں۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایک سفید موتی سے پیدا کیا ہے۔ اس لوح محفوظ کے دونوں طرف کے پٹے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کی کتاب نور ہے، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 360 مرتبہ دیکھتے ہیں، اور ہر دفعہ دیکھنے پر نامعلوم کتنی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دوست شام کا رہنے والا تھا جس سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی۔
ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں کچھ اعتراض کرنے لگے ہو، خبردار آئندہ مجھے کبھی خط نہ لکھنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ حضرت نزال بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کام آئندہ ہونے والا ہے اس کا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت چلتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی مائیں ان کو گم کریں، یعنی یہ مر جائیں، یہ لوگ یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ قرآن کی آیت سے بات نکالتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تم سب کے اعمال کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، آزمانے سے اللہ کو معلوم ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو علم حاصل نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اور وہ علم دوسروں کو سکھاؤ، اور جسے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام آئندہ ہونے والا ہے اس کا پتہ اللہ کو اس وقت چلتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تم سب کے اعمال کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے فرمان ہم معلوم کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ جن لوگوں پر جہاد کرنا اور ثابت قدم رہنا فرض کیا گیا ہے کیا انہوں نے جہاد کیا ہے، اور میں نے ان کے بارے میں جن مصائب اور حوادث کے آنے کا فیصلہ کیا تھا کیا انہوں نے اس پر صبر کیا ہے۔ توکل کے باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ زمین پر اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی جب تک آسمان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ آ جائے، اور جب تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے۔ جب میری موت کا وقت آ جائے گا تو انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا، اور آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے ٹلنے والا نہیں تھا، اور جو اس سے ٹل گیا ہے وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ ابو داؤد نے اسے تقدیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر بیان فرماتے ہوئے یہ اشعار بہت پڑھا کرتے تھے، خفض علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها، اپنے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو اور گھبراؤ مت، کیونکہ تمام کاموں کی تقدیریں اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی میں ہیں۔ فلیس یأتیک منہیها ولا قاصر عنک مأمورها، جس کام کو اللہ نے منع کر دیا وہ تمہارے پاس آ نہیں سکتا، اور جس کے ہونے کا حکم دیا ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔